اچھے خاندان کے ہیں، معزز ترین قبیلہ ہے، اور عراق کے ایک اچھے شہر میں عراق میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور اچھا گھرانہ ہے، مگر آپ دیکھیں کہ جب جوانی میں قدم رکھتے ہیں اس علاقے کے لوگوں کو دیکھا کہ کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو پوجتا ہے، کوئی ستاروں کو پوجتا ہے، کوئی آگ کو پوجتا ہے، اور انہوں نے پھر وہ سورج دیوتا اور فلاں ستارے کا عکس اور اس کا دیوتا وہ دیوتے بنا کے اس کے بت بنائے ہوئے ہیں، اسی کے کہ اس میں سورج کی طاقت ہے، اس بت میں فلاں ستار کی طاقت ہے، اس میں فلاں کی طاقت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس جوانی کے دور میں تنو تنہا، کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی ساتھ ٹیم بھی نہیں ہے، اور ساتھ میں کوئی برادری بھی نہیں ہے۔ آپ جاتے ہیں اور ان بتوں کو توڑتے ہیں اور پھر بڑے ہی دھیمے اور احسن انداز میں توحید کی تبلیغ کرتے ہیں کہ یہ بت جو ہیں یہ نہ اپنے نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور تم نے ان کو خدا بنایا ہوا ہے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس کا فائدہ بھی کرے، اس کو پالے بھی، اور اس کے ہر نفع و نقصان کا مالک بھی ہو۔ معبود تو وہ ہوتا ہے۔ تو احباب گرامی، آپ نے بار بار سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھر اپنے جان کی بازی بھی جب لگانا پڑی تو وہ آگ نہیں تھی سادہ، ہم کہتے ہیں آگ میں پھینک دیا، وہ آپ سمجھے کوئی آتش فشاں تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے بچا لے، عرض کی کہ مولا کریم اگر تو ایسے ہی راضی ہے تو تیرا ابراہیم بھی ایسے ہی، اور خدا کو خود کہنا پڑا آگ سے مخاطب ہو کے کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر گل و گلزار بن۔ تو وہ اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسی شہر کو، اپنے خاندان کو، اپنے کچھ ہمدرد ہوں گے ساتھ لگے یا نہیں لگے، ان کو، اپنے قبیلے کو چھوڑ کے عراق سے نکلنا پڑا، فلسطین جانا پڑا۔ اب فلسطین ایک نیا علاقہ ہے، وہاں کوئی جان پہچان نہیں ہے، لیکن چلے گئے، وہاں پر جا کر ڈیرا لگایا۔ یہ دوسری قربانی تھی۔ اب آپ مجھے تھوڑا سا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں کہ اپنی ذات کے لیے نہ صحیح، ہمیں خدا کے لیے بھی اگر یہاں سے نکلنا پڑے، پتہ نہیں کتنے مسلمان ہوں ہم میں سے کہ جو اس بات کو کہیں کہ اچھا یار چلو کمپرومائز کر لینے ہیں، ہسدا واسدہ گھر قوم قبیلہ برادری رشتہ دار سارے نو چھڈ کے ہن کتھے چل جائیے اسی۔ لیکن جب یہ بات ذہن میں آئے تو پھر نگاہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات پہ جانی چاہیے کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنا علاقہ، اپنا شہر، اپنا قبیلہ، اپنی برادری سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ باتیں آپ اور میں اس لیے کر رہے ہیں کہ کبھی زندگی میں کوئی وہ ایسا موقع آ جائے، کوئی ایسی بات آ جائے کہ خدا تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہو اور بندے کی رضا اور ہو، تو پھر اس بندے کو چوز کرنا پڑے اور چننا پڑے کیا چننا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں رکھے۔ آسانی کی دعا مانگنا، اسلام پہ رہنا، ایمان پہ موت مانگنا، یہ ہمارا حق ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی آزمائش آ جائے تو پھر ابراہیمی اسوہ تو یہ ہے، پھر اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں، اس کے دین کی سربلندی کو دیکھتے ہیں، نہ اپنا علاقہ دیکھتے ہیں، نہ قوم دیکھتے ہیں، نہ برادری دیکھتے ہیں، نہ شہر دیکھتے ہیں، بلکہ ایک نامعلوم علاقے کی طرف سفر کر جاتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر ان کے گھر میں وہ جو بیوی تھی حضرت ہاجرہ، وہ بھی بادشاہ زادی تھی، مصر کے بادشاہ کی بیٹی۔ اب کس ناز و نام سے وہ پلی ہوئی، حکم ہو گیا دوسری مرتبہ کہ اس اپنی بیوی کو اور اپنے اس بچے کو، یہ جو اس کی گود میں ہے، جو نا امیدی کے بعد پیدا ہوا تھا، یعنی اس عمر میں کہ جس عمر میں اولاد نہیں ہو سکتی، اس عمر میں اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ چاند سا بچہ جس میں نور محمدی جھلک رہا تھا، اس بچے کو اور اس اپنی بیوی کو جو کہ شہزادی ہے، جو نعمتوں اور نازوں میں پلی ہوئی ہے، اس کو اٹھاؤ اور مکہ جہاں ابھی کعبہ نہیں تھا، وہاں انسان تو انسان، پرندہ بھی نہیں پھڑپھڑا سکتا تھا،
پانی اور زندگی کے نام و نشان تک موجود نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہاں چھوڑو. اٹھایا, ایک دفعہ بھی نہیں اللہ سے عرض کیا کہ مولا یہ کیسے رہیں گے وہاں پر, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ دوسرا ان کی زندگی کا ایک اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے رب ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا. یہ اپنے ذہن میں آپ پوائنٹ جو ہے اس کو رکھ لیں کہ رب جن سے محبت کرتا ہے پھر رب ان کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. بظاہر حالات ایسے ہوں کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا زندگی کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے, لیکن پھر کائنات نے دیکھا کہ وہی بی بی اور وہی شہزادہ جہاں پر موجود ہے وہاں پر پانی کا چشمہ ان کے قدموں سے نکلتا ہے, اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں لوگ آ کے آباد ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ وہی علاقہ ہے جو پوری دنیا کا مرکز بن جاتا ہے اور پوری دنیا جس کی طرف کھینچی کھینچی چلی جاتی ہے. لیکن یہ تو بعد کے معاملات ہیں. اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا سفر آگے بڑھتا ہے تو پھر حکم ہو جاتا ہے. اب خواب میں تعویل کی جا سکتی. خواب آیا ہے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک, پتر مجھے خواب آیا ہے کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں. اب خواب ہے, خواب میں تعویل ہو سکتی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, لیکن یہ مرد آہن ہے, مرد خدا ہے, اس نے خواب میں تعویل نہیں کی بلکہ عرض کی مولا جیسے تیری مرضی ویسے ہی میری مرضی. اپنے بیٹے کو کہا کہ یا بنیا, اے پتر میں نے خواب ایسے دیکھا. آگے وہ بھی تو اسی ابراہیمی جذبے کا وارث ہے نا, اس نے بھی آگے سے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی آپ کو اللہ نے جو حکم دیا آپ کریں اور چھری چلا دیں, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. فلما اسلما وتلہ للجبین, دونوں اللہ کے سامنے جھک گئے. یہ اسلام ہے, دونوں اللہ کے سامنے جھک گئے. اب جھک گئے کا مطلب تو ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہم جھک گئے, جھکنا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو فالو کر لیا. دونوں جھک گئے. جب ان کو گردن کے بل لٹایا الٹا اور چھری چلانے لگے تو انسان کی قربانی مقصود نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کو وہاں پر انسان کی قربانی مقصود نہیں تھی. وہاں پر مقصود یہ تھا کہ ابراہیم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے اور لوگ دیکھیں کہ اس نے اپنا آپ کس طرح میرے حوالے کر دیا. تو احباب گرامی پھر اس کے بعد جب یہ قربانی بھی قبول ہو گئی, وہ مینڈا قبول کر لیا گیا, اور اس کے بعد کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے اس کی جگہ پر ایک عظیم قربانی قبول کر لی ہے. تیرے بیٹے اسماعیل کی جگہ پہ ایک عظیم قربانی قبول کر لی ہے. تو وہ عظیم قربانی وہ جنت کا دمبا نہیں تھا. اس جنت کے دمبے سے تو عام امتی بھی افضل ہے. اس جنت کے دمبے سے تو عام مسلمان افضل ہے جو جنت میں جانے والا ہے. تو وہ اس طرح ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے عظیم کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس کی جگہ پہ اس سے بھی عظیم ہم نے ایک قربانی قبول کی ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا تفصیلاً کہ ابراہیم تیرے بیٹے اسماعیل کے گلے سے چھری ہٹا لی گئی ہے اور محمد کے گلے پہ چھری رکھ دی گئی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم نے اسماعیل کی جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو ساری تفصیل بھی بتا دی گئی کہ اس نبی کے بیٹے اس کی جگہ پہ قتل ہوں گے, لکھا یہ جائے گا کہ یہ قربانی محمد عربی کی ہوئی. یہ ساری تفصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دی گئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی صورت میں. تو احباب گرامی قدر پھر اس کے بعد وہ خانہ کعبہ تعمیر کیا. خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت بھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یا اللہ پاک تو ہماری طرف سے اس کو قبول فرما اور ہمیں نیک اولاد سے نواز اور ہماری اس ڈیوٹی کو قبول فرما لے. وَأُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور ہمیں بھی اپنا ربنا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, ہم دونوں کو بھی تیری بارگاہ میں جھکنے والا رکھ اور ہماری اولاد میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے جو تیرا فرما بردار ہو. ہمیشہ ایسا گروہ رہے جو تیرا فرما بردار ہو. یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی. احباب گرامی آپ اس ساری ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو یہ قربانیاں ہی قربانیاں ہیں, قربانی ہی قربانیاں ہیں.
تو اگر آپ میں ہم سب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں سوائے قربانیوں کے کچھ نہیں ملتا. مال تھا وہ قربان کر دیا, جان تھی وہ قربان کر دی, اپنی جوان بیوی اور اپنے معصوم بچے کو حکم ہوا اس کو صحرا میں چھوڑا ہے, سفر کی اپنا گھر بار قربان کر دیا, سب کچھ قربان کر دیا. تو جب یہ ساری چیزیں قربان ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو وہ شان بخشی, وہ عزت بخشی. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ابراہیم علیہ السلام جو دعوت لے کے آئے تھے, جو پیغام لے کے آئے تھے, اللہ پاک فرماتا ہے وہ توحید کا پیغام ہم نے ان کی اولاد میں بھی باقی رکھا. اس توحید کے پیغام کو ہم نے ان کی اولاد میں بھی باقی رکھا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں. اس آیت کی شرح میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور ائمہ مطہرین فرماتے ہیں کہ جس اولاد کا یہاں قرآن پاک میں ذکر آیا ہے وہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کی ہم ہے, کہ اسی توحید کے پیغام کو پھر میری نسل میں, آپ کی نسل میں بھی جاری رکھا ہے. اور اس کے بعد احباب گرامی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہوں نے دعا بھی کی تھی, وَجَعَلْ لِي لسان صدق فی الآخرین, کہ پروردگارہ میرے بعد آنے والوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ اور میری قبولیت کو ان میں جاری و ساری فرما. یہ ابراہیم علیہ السلام واحد اللہ کے نبی ہیں کہ یہودی ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں, عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں. یہودیوں کے نزدیک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیشوا ہیں, عیسائیوں کے نزدیک بھی ابراہیم علیہ السلام ان کے پیشوا ہے, اور مسلمانوں کے نزدیک بھی ابراہیم علیہ السلام ان کے پیشوا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عزت بخشی ہے کہ اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا, ہم نے دنیا میں ان کو نبوت کی نعمت سے نوازا, دنیا میں ہم نے ان کو دین حق کی ہدایت سے نوازا, نیک اولاد سے نوازا, مال و دولت سے نوازا. یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں ہم نے ان کو صالحین میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا. یہ کیوں اللہ تعالیٰ اتنی کرم نوازیاں فرما رہا ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تھا.